حسد۔ علی اور احمد ہم جماعت ہیں۔ علی ایک محنتی اور ذمہ دار بچہ ہے۔ احمد بھی سمجھدار اور محنتی ہے، لیکن پچھلے سال کی طرح اس بار بھی امتحان میں علی اول درجے پر جبکہ احمد دوسرے درجے پر آیا ہے۔ سبھی بچے رزلٹ آنے پر اور اگلی جماعت میں جانے پر بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن احمد کو علی کے اول آنے پر بہت غصہ آتا ہے۔ اس دن گھر آ کر احمد کھانا بھی نہیں کھاتا، حالانکہ اس کے اچھے رزلٹ آنے کی خوشی میں اس کی امی نے سارے کھانے اس کی پسند کے بنائے ہوتے ہیں، لیکن کھانا تو دور، وہ بنا دیکھے ہی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ احمد کے والدین اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا ہوتا۔ ریاض زینب کو کہتے ہیں کہ میرے خیال میں احمد کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دینا ہی بہتر رہے گا۔ رات میں اس سے بات کرتے ہیں۔ رات کے کھانے کے لیے بھی جب احمد اپنے کمرے سے باہر نہیں آتا تو زینب اس کے لیے کمرے میں کھانا لے کر جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں، میرا بیٹا آج کیوں اتنا پریشان ہے؟ احمد کوئی جواب نہیں دیتا۔ زینب بیگم پیار سے پھر سے پوچھتی ہیں، میرے بیٹے کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ احمد آنکھوں میں آنسو لائے کہتا ہے، امی آئی ایم سوری۔ زینب حیران ہوتے ہوئے کہتی ہیں، بیٹا کس چیز کے لیے آپ سوری کر رہے ہو؟ احمد دکھی لہجے میں کہتا ہے، امی علی اس بار پھر فرسٹ پوزیشن پر آیا ہے، میں نے کوشش کی تھی فرسٹ آنے کی، پھر بھی میں سیکنڈ آیا ہوں۔ زینب مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، تو میرا شہزادہ اتنی سی بات پر منہ پھلائے بیٹھا ہے؟ احمد کہتا ہے، امی یہ اتنی سی بات نہیں۔ تبھی زینب سمجھاتے ہوئے بولی، میرے بچے علی کی پوزیشن اس لیے آئی ہے کیونکہ اس نے آپ سے زیادہ محنت کی ہے، پر آپ کا رزلٹ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا آیا ہے، اس لیے آپ کو اداس نہیں ہونا چاہیے۔ احمد یہ سن کر جواب دیتا ہے، امی میں جانتا ہوں کہ میرا رزلٹ اچھا آیا ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ میری سیکنڈ پوزیشن آئی ہے، فرسٹ نہیں۔ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہی فرسٹ آتا۔ زینب کو اب سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ علی کا اول آنا ہی احمد کی دکھی ہونے کی وجہ ہے۔ وہ ایک سمجھدار خاتون تھیں، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کا فیصلہ کیا اور کہا، پیارے بیٹے، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور آپ کو علی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ احمد یہ سن کر بولا، امی جان یہ حسد کیا ہوتا ہے؟ زینب نے کہا، بیٹا دوسروں کے پاس کچھ خود سے بڑھ کر دیکھ کر یہ سوچنا کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں، اور یہ بھی سوچنا کہ کاش یہ مجھے مل جائے۔ احمد علی کے اول آنے پر بالکل ایسا ہی سوچ رہا تھا، بلکہ اسے نقصان پہنچانے اور نیچا دکھانے کی بھی تراکیب سوچ رہا تھا۔ احمد کچھ سوچتے ہوئے بولا، امی جان تو کیا یہ خواہش غلط ہے کہ میں پہلے درجے پر آؤں؟ امی بولی، بیٹا یہ خواہش غلط نہیں کہ آپ پہلے درجے پر آؤ، لیکن صرف آپ ہی کامیاب ہو اور باقی نہ ہو، یہ بات بہت غلط ہے۔ احمد نے امی کی اس بات پر غور کرتے ہوئے کہا، امی کیا حسد ایک برا عمل ہے؟ زینب نے جواب دیا، جی بیٹا بالکل، حسد کرنا ایک برا عمل ہے، اور یہ شیطان کا بڑا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بندے کے دل میں دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے اور پھر ان دونوں کو لڑوا کر خوش ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ احمد امی کی بات کو کچھ سمجھتے ہوئے بولا، امی جان مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ زینب بولی، بیٹا آپ محنت کرو کامیاب ہونے کے لیے، لیکن اگر کوئی آپ سے زیادہ محنت کرتا ہے تو دل بڑا کرو اور اسے اس کی کامیابی پر مبارکباد دو، اور ساتھی طالب علموں کی مدد بھی کرو، اس سے باقی سب بھی خوش ہوں گے اور آپ سے اللہ تعالیٰ بھی۔ احمد یہ سن کر ایک عزم سے بولا، امی جان میں آپ کی بات پر لازمی عمل کروں گا، اور کل ہی علی کو اول آنے پر مبارکباد بھی دوں گا، اور جس کسی بھی ہم جماعت کو پڑھائی میں مدد کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی کروں گا۔ زینب نے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے کہا،
مجھے پورا یقین ہے آپ پر، آپ ایسا ہی کرو گے۔ اور پھر احمد کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، چلو شاباش، اب اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو اور کھانا کھاؤ، صبح سے کچھ نہیں کھایا آپ نے۔ تو پیارے بچوں، حسد ایک برا عمل ہے جو کہ ہم سب میں بدگمانی پیدا کر دیتا ہے، تو اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔